بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور۔ اور اللہ ہی ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو اٹھاتی ہیں اور پھر ہم اسے ایک اجڑے ہوئے شہر کی طرف لے جاتے ہیں۔ اجڑے ہوئے یعنی جو خشک سالی کا شکار ہے، جہاں سبزہ نہیں ہے، فصلیں نہیں ہیں، وہاں ہم اس کو لے جاتے ہیں اور پھر ہم اس سے زمین کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں، اور اسی طرح تمہیں بھی ہم اٹھا دیں گے۔ کوئی سبزہ نظر نہیں آ رہا، کچھ نہیں ہو رہا، اچانک پانی گرتا ہے تو حرکت شروع ہو جاتی ہے، زمین پھٹنا شروع ہو جاتی ہے، بیچ میں سے طرح طرح کی چیزیں باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیڑے بھی نہیں تھے جب بنجر تھی، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، پتہ نہیں کتنی قسموں کے کیڑے بھی آ جاتے ہیں وہاں پر۔ اس طرح خدا کہتا ہے کہ کچھ تمہیں نہیں وہاں پہ نہیں تھا، اب اللہ نے سب کچھ کر دیا۔ اسی طرح خدا کے لیے تمہیں بھی دوبارہ اٹھانا، محشور کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ جو شخص عزت کی خواہش رکھتا ہے تو وہ جان لے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے۔ سورہ منافقون میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کے لیے عزت ہے، اور پھر اللہ نے کس کو دی ہے؟ اپنے رسول کو اور مومنین۔ اصل عزت وہ ہے۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا وہ عزت ہرگز عزت نہیں ہے، اسے عزت نہ سمجھنا جس کے بعد جہنم کی رسوائی آ رہی ہو۔ بعض لوگ اب پاور میں آ جاتے ہیں ناجائز ذرائع سے، ٹھیک ہے، لوگ بھی دیکھ کے کہتے ہیں کیا بات ہے اس کی۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ اس سے کہہ رہے ہیں جس نے ناجائز طریقہ اللہ کی نافرمانی کر کے اس عزت کو حاصل کیا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ وہ عزت نہیں ہے جس کے بعد دائمی جہنم کی رسوائی ہو، اور وہ رسوائی نہیں ہے جس کے پاس خدا کے پاس دائمی عزت ملنے والی۔ کتنا پروپیگنڈا کیا، اپنی طرف سے رسوا کرنے کی کوشش کی رسول اللہ کو، یہ عقل ٹھیک نہیں ہے، یہ فلان ہے، یہ کذاب ہے، اور وہ جو پروپیگنڈے کی زد میں آئے وہ آئے، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، ایسے کہتے تھے۔ لیکن جو عزت رسول اللہ کی ہے ساری کائنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فرمایا جو عزت کی تلاش میں ہے، جو عزت چاہتا ہے تو وہ جان لے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ پاکیزہ کلمات اسی کی طرف اوپر چلے جاتے ہیں، اور نیک عمل اسے بلند کرتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں ایسی نہیں ہے کہ میں گزرتا چلا جاؤں، یہ فارمولہ یاد رکھ لیں، سمپل۔ آپ جو بات کرتے ہیں، آپ جو اچھی بات کرتے ہیں، آپ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، یہ اچھا ہے، لیکن یہ کلمہ ہے، آپ کی زبان کا کلمہ ہے۔ یہ اوپر اللہ کی بارگاہ میں قبول کب ہوتا ہے؟ جب اس کی پیچھے عمل صالح اس کے تقاضے کے مطابق، یعنی یہ بات اچھی ہے لیکن اس کو بلند کون کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، عمل صالح بلند کرتا ہے۔ بہت باور کریں، یعنی بہت ایکوریٹ اور خوبصورت ہے یہ بات، توجہ فرمائیں اس ساری آیت پر کہ جو عزت کا خواہاں ہے تو جان لے کہ عزت ساری اللہ کے پاس ہے، اور پاکیزہ کلمات باتیں یہ اس کی طرف اوپر جاتے ہیں، اور نیک عمل انہیں بلند کرتا ہے۔ یعنی اگر تمہارا عمل نہیں ہے تو تم منہ سے جو مرضی کرتے رہو۔ یہ قرآن کا کانسیپٹ ہے بات، اسی لیے قرآن کہتا ہے کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، اور پھر فرماتا ہے یہ
جتنا تم سوچ سکو اتنی اللہ کے نزدیک یہ بری بات ہے، قبیح بات ہے کہ تم کہو کچھ اور کرو کچھ اور. کہو ہم اللہ کے ہیں اور ایکٹ کرو شیطان کے نمائندوں کی طرح. تم کیا کرو گے؟ یہ بہت بری بات ہے. پاکیزہ کلمات اس کی طرف اوپر جاتے ہیں اور نیک عمل اسے بلند کرتا ہے. اور اب آگے دیکھیے خوبصورت بات کہ اور جو لوگ بدترین طریقے سے مکاریاں کر رہے ہیں، یعنی ان باتوں کو جو چینج کرتے ہیں، جو مکر کے چکر میں اس کو تحریف کر رہے ہیں، چونکہ ورنہ ویسے تو کوئی بھی مکاری کسی بھی فیلڈ میں بری ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس آیت کا جو کانٹیکسٹ ہے کس میں مکاری کر رہے ہیں؟ اللہ کی بات کو چینج کر کے پیش کر دیں. اور یہاں پہ مراد کیا ہے؟ کہتا تمہیں عمل کی ضرورت ہی نہیں. میں نے خود سنا ایک صاحب بہت بڑے مجمع کے سامنے فرما رہے تھے کہ اگر اہل بیت کو ماننے کے بعد بھی ہم نے عمل کرنا ہے تو پھر مجھے بتاؤ کہ ان کو ماننے کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ پیک آف چیٹنگ، ٹھیک ہے نا، مکر کی پیک ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب کچھ کب اوپر جائے گا؟ جب عمل صالح اس کو. اور سب سے بڑا جو یہ بہتان ہے یہ خود اہل بیت پر لگا رہا ہے یہ بات کر کے. لیکن وہ لوگ کیا جو اوپر یہ شیطان تمہیں اللہ کے نام پر دھوکہ نہ دے دے. اس کو آپ نیچے لے آئیں. یہ شیطان اور یہ شتونگڑے یہ تمہیں اہل بیت کے نام پہ دھوکہ نہ دے دے. لہذا قرآن مجید اور اہل بیت کو رسول اللہ نے فرمایا ان دونوں کو ساتھ رکھنا، تمسک کرنا. اگر الگ کرو گے تو تمہارے پاس ایک بھی نہیں رہے گا، کیونکہ میں نے خدا سے مانگا ہے کہ یہ قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوگا. تو ہمیں اس طرف بڑھنے کی خدا سے توفیق مانگنی چاہیے کہ قرآن میں بھی وہی لذت ملے جو اہل بیت کی بات میں لذت ملتی ہے. لیکن آپ یاد رکھیے اہل بیت کی وہ باتیں جو حقیقی باتیں اور وہ عین قرآن والی باتیں ہیں وہ بیان کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہمیں ان کا مزہ نہیں آتا، اور جب مزہ نہیں آتا تو اگلی دفعہ بلاتا بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر کون دے گا پیسے؟ ٹھیک ہے. تو لہذا وہ ٹیکٹ ایسا کرتا ہے، مطلب فن ایسا دکھاتا ہے کہ جس سے لوگ جو ہیں ان کی زندگیاں بھی ڈسٹرب نہ ہو. جو آرام کھا رہا ہے اس کو لگے کہ یہ آرام کھانا میرے لیے بالکل فٹ ہے، اتنی تگڑی سفارش ہے میرے پاس، کھاؤ آرام. ہم نہیں کھائیں گے تو کون کھائے گا؟ ٹھیک ہے نا. ہمارے سفارشی جو اتنے تگڑے. بہتان اہل بیت اطہار، بہتان ہے کہ جس کا جواب دینا پڑے گا. اور قرآن کہتا ہے کہ اپنے گناہ بھی یہ اٹھائیں گے اور جن کو بغیر علم کے گمراہ کیا تھا ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، بغیر اس کے کہ جنہوں نے خود وہ حرکت کی تھی ان کا بوجھ کچھ کم ہو. اس پر بھی یہ نہ بندہ سمجھے کہ میرے بوجھ بھی یہ اٹھائے گا. تو بہرحال ان آیات کو بڑی باریکی سے دیکھنا ضروری ہے. جو شخص عزت کا خواہاں ہے تو وہ جان لے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. پاکیزہ کلمات اسی کی طرف اوپر جاتے ہیں اور نیک عمل انہیں بلند کرتا ہے. اور جو لوگ بری مکاریاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ایسے لوگوں کا مکر برباد ہو جائے گا. خدا کے قانون کو چینج کرنے کے لیے، تحریف کرنے کے لیے مکر کرتے ہیں، ان کا مکر برباد ہے. صدق اللہ العلی العظیم.